بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ وعن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدینی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے دور میں اگر امت مسلمہ پر مجموعی طور پر نظر ڈالی جائے تو اس زمانے کے اندر مصروفیت اور مشغولیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ جتنی محنت مسلمان آج سے 50-60 سال پہلے کیا کرتا تھا، آج کے زمانے میں کہیں زیادہ اس سے زیادہ محنت ہوتی ہے۔ جوان بھی مصروف ہیں، بوڑھے بھی مصروف ہیں، عورتیں بھی مصروف ہیں، بچے بچیاں بھی مصروف ہیں۔ تو آج کے زمانے کے اندر مصروفیت بہت زیادہ ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ ساری کی ساری محنت تقریباً صرف ظاہر کو سنوارنے کے لیے ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو کبھی سوچ لیتے ہیں کہ ہمیں اپنا اندر بھی ٹھیک کرنا ہے، ہم نے اپنے باطن پر بھی محنت کرنی ہے، ہم نے اپنے دل کو بھی پاک کرنا ہے، ہم نے اپنے اندر تقوی بھی پیدا کرنا ہے، ہم نے اپنے اندر نورانیت کو بھی پیدا کرنا ہے۔ بہت کم بندے ایسے ملیں گے جو کبھی یہ سوچ لیتے ہوں، ورنہ اکثریت ایسی ہے جو تقریباً بھول ہی چکی ہے کہ اندر کی محنت بھی کسی چیز کا نام ہوا کرتا ہے۔ ساری کی ساری مصروفیت، ساری کی ساری مشغولیت، ساری رات اور دن کی محنت، صبح سے لے کر شام تک محنت کا کرنا، اس ساری محنت کے سامنے ہر بندے کے صرف اپنا ظاہر سنوارنا، اپنے آپ کو بنانا، اپنے آپ کو سنوارنا، صرف یہی ایک مقصد رہ گیا۔ بالکل اسی طریقے سے اس محنت کو سمجھا جائے کہ ایک آدمی کا جسم بہت خوبصورت، بہت مضبوط اور طاقتور ہو، اس کے بازوؤں کے اندر بھی بڑی طاقت ہے، اس کی لاتوں میں بھی بڑی طاقت ہے، اس کا دل بھی بالکل ٹھیک ہے، اس کے گردے بھی بڑے اچھے کام کرتے ہیں، اس کی نگاہیں بھی بہت تیز ہیں، اس کی آنکھیں بھی بڑی خوبصورت ہیں، اس کی سننے کی طاقت بھی بہت زیادہ ہے۔ جسمانی طور پر اگر ایک آدمی ہر طرح سے طاقتور اور مضبوط اور حسین اور خوبصورت ہے، لیکن اگر اس میں سے روح کو نکال دیا جائے تو اس کو صرف مردار اور مردہ کہا جائے گا۔ اگر اس کو دفن نہ کر دیا جائے تو پھٹ جائے گا، اس میں سے بدبو آئے گی۔ اسی طریقے سے اگر ایک آدمی نے ساری محنت صرف ظاہر پر کی، اس کا باطن سنوارا ہوا نہیں ہے، اس کے باطن پر محنت نہیں ہوئی ہے،
ایسے لوگ اللہ پاک کی نگاہ میں اولئک کالانعام بل ہم اضل، ایسے لوگوں کو اللہ فرماتی ہیں کہ میرے نزدیک یہ انسان ہے ہی نہیں، یہ تو چوپائے ہیں۔ کھانا پینا تو جانور بھی کرتے ہیں، آرام کرنا یہ جانوروں کا بھی کام ہے، پیٹ بھر لینا یہ تو جانوروں کا بھی کام ہے۔ اگر انسان نے زندگی کا مقصد اسی کو سمجھ لیا، رات دن کی محنت صرف اس کے لیے ہوئی، اولئک کالانعام بل ہم اضل، اللہ فرماتے ہیں یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے، اس لیے کہ جانوروں کے لیے جنت جہنم کا مسئلہ نہیں ہے، اس انسان کے لیے تھا لیکن اس نے اس کو بھلا دیا اور اپنے آپ کو کن چیزوں میں اپنے آپ کو مصروف اور مشغول کر دیا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اگر کبھی غور کریں، وَمِنَ النَّاسِ یہ لفظ کہہ کر وَمِنَ النَّاسِ کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، انسانیت کی تقسیم اللہ رب العزت نے کہیں بھی ملک کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، رنگ اور نسل کی بنیاد پر، خاندان اور قوم کی بنیاد پر نہیں کی۔ اللہ خطاب کرتے ہیں تو ساری دنیا کے انسانوں کو کرتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک یکساں ہے، مشرق کا رہنے والا، مغرب کا رہنے والا، کالے رنگ والا، سفید رنگ والا، اللہ سب اللہ کے نزدیک برابر ہیں۔ لیکن اللہ پاک نے تقسیم کی ہے، کچھ ایسے ہیں، کچھ ایسے ہیں، کچھ ایسے ہیں، کچھ ایسے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ کہہ کر وَمِنَ النَّاسِ قرآن میں 11 دفعہ آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت کی تقسیم اللہ پاک نے 11 چیزوں کے ساتھ کی ہے، 11 طبقات بنائے ہیں اللہ پاک نے قرآن کے اندر، اور ان میں سے 10 ایسے طبقات کو ذکر کیا ہے جو صرف ظاہر کے اوپر محنت کرنے والے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، ہم ایمان لائے قیامت کے دن پر۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان سے ان کا دل خالی ہے، صرف زبان ہے، دعویٰ زبان پر ہے، ان کے دل کے اندر کوئی ایمان نہیں ہے، کہتے ضرور ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ ایمان کہتے کس کو ہیں؟ ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ ایمان کا مطالبہ کیا ہے؟ ایمان کس زندگی کا مطالبہ کرتا ہے؟ ایمان والے کی رات کیسے ہوتی ہے؟ ایمان والے کا دن کیسے ہوتا ہے؟ ایمان والے کی خوشی کیسے ہوتی ہے؟ اس کی غمی کیسے ہوتی ہے؟ اس کا سفر کیسے ہوتا ہے؟ اس کے معاملات کیسے ہوتے ہیں؟ اس کی معاشرت کیسے ہوتی ہے؟ اس کی معیشت کچھ بھی پتہ نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ 1000 دفعہ کہتے رہے، جب اللہ ہی کہتے ہیں ایمان والے نہیں ہیں تو اس کا کیا کس کام آئے گا کہ میں ایمان والا ہوں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن جہاں کہیں آزمائش آ گئی فوراً پیچھے ہٹ گئے کہ نہیں ہم دودھ پینے والے مجنو ہیں، ہم خون دینے والے نہیں ہیں، ہم سے کسی قسم کی محنت کا مطالبہ نہ کیا جائے، ہم تو ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، بس اتنا کافی ہے ہماری طرف سے، ہمیں آزمایا نہ جائے، ہمیں ستایا نہ جائے، ہمیں کوئی کچھ نہ کہے، ہمارا دعویٰ اس وقت تک ہے جب تک ہم مصیبت سے بچے ہوئے ہیں، جہاں کہیں آزمائش آئے گی، جہاں کہیں کوئی پریشانی آئے گی ہم پیچھے ہٹ جائیں گے۔ ایمان کا دعویٰ ہے لیکن ظاہری طور پر ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو عبادت بھی کرتے ہیں لیکن عبادت ایمان اور کفر کے کنارے پر رہ کر کرتے ہیں۔ اگر ایمان والوں کے ساتھ مل کر دنیاوی فائدہ ملتا ہو تو ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، اگر کفر کے ساتھ مل کر دنیا کا فائدہ ملتا ہو تو ادھر چلے جاتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جب وہ بات کرتے ہیں ان کی باتیں آپ کو بھی بڑا خوش کرتی ہیں، اس لیے کہ وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی قسم کھا کر، جی ہم آپ پر قربان، ہماری جان آپ کے اوپر حاضر، ہمارا مال آپ کے لیے قربان، ہم آپ کے جان نثار ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں صرف زبانی جمع خرچ ہے، کچھ نہیں ہے ان کے اندر۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو آ کر یہ الفاظ کہا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے وَمِنَ النَّاسِ کہہ کر 11 انسانیت کے طبقات کو بیان کیا ہے، ان میں سے 10 ایسے ہیں جو صرف ظاہر پر محنت کرنے والے۔ آج امت مسلمہ کی محنت بہت بڑھ گئی ہے، راتوں کو جاگنے والے بھی ہیں، دن میں محنت کرنے والے بھی ہیں، بچپن کے اندر کرنے والے، جوانی کے اندر محنت کرنے والے، بڑھاپے کے اندر بہت ہیں اس امت کے اندر، لیکن بدقسمتی سے ہماری محنت ساری کی ساری صرف ظاہر کے سنوارنے پر ہے۔ ہم بھول گئے ہیں کہ دل پر بھی محنت ہوتی ہے، دل کو بھی پاک صاف کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے بھی بڑے دھکے کھانے پڑتے ہیں۔ ایک صرف وَمِنَ النَّاسِ کہہ کر ایک طبقہ اللہ نے بیان کیا، ایک جگہ بیان کیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ ہاں ایسے بھی ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے جان کو بھی بیچ دیتے ہیں، اپنی جان کی قربانی کے لیے بھی تیار ہیں، صرف اس لیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، میں نے صرف اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، سب سے آخر میں ہجرت کرنے والے مکہ سے نکلے تو مکے والوں نے آ کر پیچھا کیا اور کہنے لگے کہ آپ نے جتنا مال کمایا ہے مکے کے اندر رہ کر کمایا ہے، مال لے کر کہاں جا رہے ہو؟ کہا اگر مال چاہیے سارے کا سارا تمہیں دیتا ہوں، فلانے کے پاس اتنا مال ہے وہ بھی تم لے لینا، فلانی جگہ اتنا مال ہے وہ بھی تمہارا، فلانی جگہ، سارا مال ان کو بتا دیا۔ مدینہ منورہ پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء کے اندر تشریف فرما تھے، رسول پاک علیہ السلام نے دیکھتے ہی فرمایا ربیح البیع یا ابا یحییٰ، اے صہیب تو نے بڑا نفع کا سودا کیا۔ پہلے سے اللہ نے ان کی تعریف بیان فرما دی۔ تو 11 طبقات میں سے ایک طبقہ اللہ نے ایسا بیان کیا جو صرف اندر کے لیے محنت کرنے والا ہے۔ بدقسمتی سے آج مصروفیت بہت بڑھ گئی، مشغولیت بہت بڑھ گئی، محنت بہت بڑھ گئی، ہر آدمی رات دن محنت کرنے والا ہے، لیکن ہم بھول گئے کہ ظاہر کے علاوہ ہم نے اپنے دل پر بھی محنت کرنا ہے۔ سورہ جمعہ اللہ رب العزت نے کس انداز سے شروع فرمائی کہ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے تمام وہ مخلوق جو آسمانوں میں، تمام وہ مخلوقات جو زمینوں میں، اور اللہ ملک ہیں، بادشاہ ہیں، وہ پاک ہیں، وہ عزیز ہیں، غلبے والے ہیں، وہ حکیم ہیں، حکمت والے ہیں۔ ان اللہ کی ساری صفات کا تقاضا کیا ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ اللہ بادشاہ ہیں، اپنی بادشاہت کو کیسے ظاہر کیا؟ اپنے نبی کو بھیج کر۔ اپنے پاک ہونے کو کیسے بیان کیا؟ اپنے پاک نبی کو بھیج کر۔ اپنے غلبے کو کیسے بیان کیا؟ اپنے نبی کو بھیج کر کہ ساری میری طاقت اور قدرت آپ کے ساتھ ہے۔ اور رسول پاک علیہ السلام نے آ کر کیا کیا؟ آپ کے ذمہ کیا کام تھے؟ هو الذی بعث فی الامیین، ہم نے امی لوگوں کے اندر بھیجا، ایسی امت کے اندر بھیجا جہاں نہ کوئی پڑھنے والا تھا، نہ کوئی پڑھانے والا تھا، نہ کوئی سکول تھا، نہ کوئی کالج یونیورسٹی تھی، کچھ بھی نہیں، امیوں کے اندر بھیجا، اور جا کر اللہ کے نبی نے قرآن سکھایا اور ان کے دلوں کو پاک کیا۔ سبحان اللہ، کیسا پاک کیا ہے؟ وہ لوگ جن پر کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ایک نظر پڑی صدیق اکبر کو کہاں پہنچا دیا، ایک نظر سے عمر کو کہاں پہنچا دیا، حضرت عثمان کو کہاں پہنچا دیا۔ یہ وہ تزکیہ تھا، یہ ان کے دلوں پر محنت تھی رسول پاک علیہ السلام کی۔ قرآن پاک کے اندر بہت سارے مضامین اللہ نے قسموں کے ساتھ بیان کیے، قسم کھا کھا کر
3 قسمیں کھائیں، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا، اور 3 قسموں کے بعد کہا ان الہکم لواحد، تمہارا رب ایک ہے۔ سورہ زاریات میں 4 قسمیں کھائیں اور پھر فرمایا انما توعدون لصادق، جو تمہیں کہا جا رہا ہے آخرت کے بارے میں وہ سچی باتیں ہیں۔ سورہ نجم کے اندر 1 قسم کھائی والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، رسول پاک علیہ السلام نے نہ جان بوجھ کر کبھی غلط بات فرمائی، نہ ویسے ہی غلطی سے ان کی زبان مبارک سے کبھی غلط بات نکلی۔ ایسی زبان جو سب سے زیادہ سچی تھی، جس سے صرف سچ نکلا۔ قسمیں کھا کھا کر اللہ نے مضمون بیان کیے، صرف ایک مضمون ایسا تھا جس کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے 11 قسمیں کھائیں۔ کسی مضمون کے لیے 2، کسی کے لیے 3، کسی کے لیے 4، کسی کے لیے 5 قسمیں۔ صرف ایک مضمون قرآن کے اندر تھا، اللہ نے 11 قسمیں کھائیں۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ 11 قسمیں کھا کر فرمایا کہ کامیاب وہ ہوگا جس نے اپنے دل کو پاک کیا، اور کوئی نہیں ہوگا پاک۔ کامیاب صرف وہ ہوگا جس نے اپنے دل کو پاک کیا۔ محنت کرنے والے بہت آئیں گے، جوگی بیوی بچوں کو چھوڑ کر جنگلوں میں نکلنے والے بہت ہوں گے، یہود و نصارہ بہت ہوں گے، محنت کرنے والے اپنی محنتوں کے انبار لے کر آئیں گے، لیکن اللہ کے ہاں صرف وہ محنت قبول ہوگی جو دل کو پاک کرنے کے لیے کی جائے۔ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو دین پہنچا ہے وہ سینہ بسینہ پہنچا۔ صحابہ نے دین سیکھا رسول پاک علیہ السلام سے، تابعین نے دین سیکھا صحابہ سے، تبع تابعین نے سیکھا تابعین سے، اس کے بعد اسی طریقے سے چلتے چلتے آج دین بعین ہی اسی شکل و صورت کے ساتھ ہم تک پہنچا جو رسول پاک علیہ السلام نے صحابہ کو بتایا تھا۔ تو تابعین کا جو دور آیا تو تابعین صحابہ سے ایک سوال کیا کرتے تھے۔ بہت ساری روایات کے اندر یہ واقعات ملتے ہیں کہ جی آپ نے اپنی آنکھوں سے سرکار کو دیکھا ہے، رسول پاک علیہ السلام کو دیکھا، ہمیں بتائیں کہ آپ کیسے تھے۔ یہ ایک سوال ہوتا تھا تابعین کا، بہت سارے صحابہ سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک رخسار کیسے تھے، آپ کے دندان مبارک کیسے تھے، آپ کی بھویں کیسی تھیں، آپ کی آنکھیں کیسی تھیں، آپ کی آنکھوں کا رنگ کیسا تھا، آپ کے کتنے بال سفید تھے، آپ کے کتنی بال سیاہ تھے، آپ کی ہتھیلی مبارک کیسی تھی، آپ کا چلنا کیسا تھا، آپ کی سوچ کیسی تھی، آپ کا کلام کیسا تھا۔ یہ تابعین سوال کرتے تھے رسول پاک علیہ السلام سے۔ تبع تابعین کا زمانہ آیا تو وہ تابعین سے یہ پوچھا کرتے تھے ہمیں بتاؤ صحابہ کیسے تھے۔ سوال ہوتا تھا صحابہ کیسے تھے، وہ لوگ کیسے تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کی زیارت کی تھی، وہ کیسے تھے جن کو اللہ کے نبی کی مجلس ملی تھی، جنہوں نے رسول پاک علیہ السلام کو کلام کرتے ہوئے دیکھا تھا، آپ کو ارشاد فرماتے ہوئے دیکھا تھا، آپ کو چلتے ہوئے دیکھا تھا، آپ کو پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے دیکھا تھا، آپ کو فقر و فاقہ کی حالت میں دیکھا تھا، آپ کو خطبہ دیتے ہوئے دیکھا تھا، کیسے تھے رسول پاک علیہ السلام، یہ صحابہ سے پوچھا جاتا۔ اور تبع تابعین صحابہ سے تابعین سے یہ پوچھتے کہ صحابہ کیسے تھے۔ اس کے بھی جواب بہت سارے ہیں، کوئی کسی انداز سے جواب دیتا، کوئی کسی انداز سے جواب دیتا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، حضرت حسن بصری وہ تبع تابعین میں سے ہیں جنہوں نے 120 صحابہ کی زیارت کی تھی۔ تو تبع تابعین حضرت حسن بصری سے پوچھتے ہیں کہ صحابہ کیسے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا ہے وہ ہم سب نے سوچنا ہے، غور کرنا ہے۔
حسن بصری نے فرمایا کہ صحابہ ایسے تھے کہ اگر تم ان کو دیکھ لو تو ان کو دیوانہ کہو، اگر وہ تمہیں دیکھ لیں تو تمہیں منافق کہیں۔ یہ تعریف کسی اور نے نہیں کی تھی، صرف حضرت حسن بصری نے کی۔ کسی نے جواب دیا کہ رات کو وہ مصلی پر کھڑے ہونے والے، دن کو وہ محنت کرنے والے، کسی نے کیسے جواب دیا؟ یہ جواب صرف حسن بصری نے دیا ہے کہ صحابہ ایسے تھے کہ اگر تم ان صحابہ کو دیکھ لیتے تو ان کو دیوانہ کہتے، اور وہ تمہیں دیکھ لیتے تو تمہیں منافق کہتے۔ یہ کیسی تعریف ہے، یہ کیسا تعارف ہے ان کا، یہ کیسی پہچان ہے؟ ہم ان کو دیوانہ کہتے، معاذ اللہ یہ نہیں ہے کہ وہ دیوانوں جیسے کام کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک آدمی دیوانہ ہوتا ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، اس کے لیے برابر ہے، اس کو گالیاں نکالو، اس کو برا بلا کہو، اس کی تعریف کرو، وہ ایک جیسا ہے اس کے لیے، اس کو کوئی پتہ نہیں۔ نہ وہ اپنی تعریف سے متاثر ہوتا ہے، نہ وہ اپنی برائی سے متاثر ہوتا ہے، نہ اس کو پرواہ ہے کہ کوئی مجھ سے راضی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، نہ اس کو پرواہ ہے کہ کوئی مجھ سے ناراض تو نہیں ہوتا۔ وہ اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں، وہ جس چیز میں لگا ہوا ہے وہ اسی میں دھن میں لگا ہوا ہے۔ تو صحابہ ایسے تھے، ان کو پوری کائنات میں سے کسی کی رضا اور خوشنودی اور ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ایک ہی مقصد تھا، جیسے دیوانہ اپنی ایک چیز میں لگا ہوتا ہے، ہم نے اللہ کو راضی کرنا، ہم نے اللہ کو راضی، اس کے علاوہ کچھ سوچتے ہی نہیں تھے۔ نہ ان کے نزدیک کوئی مصلحت تھی، نہ ان کے نزدیک کسی کو راضی کرنا کوئی مقصد تھا، نہ ان کو کسی کی ناراضگی کی کوئی پرواہ تھی، نہ ان کو دنیا کے چلے جانے کا کوئی خوف تھا، نہ دنیا کے آنے کی کوئی نیت تھی۔ ان کو پرواہ ہی نہیں تھی دنیا اور دنیا کی کسی چیز کی بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بڑی بڑی فتوحات ہوئیں۔ پہلے افراد آتے تھے اسلام میں داخل ہونے کے لیے، پھر دور آیا کہ قبیلے آتے تھے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دور آیا کہ حکومتیں مسلمان ہوتی تھیں، حکمران مسلمان ہوئے اپنی پوری کی پوری رعایا کے ساتھ۔ کھانے میں بادشاہ شریک، 2-3 صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی کے ہاتھ سے لقمہ نیچے گر گیا، اٹھایا، صاف کیا، کھانے لگے۔ جو دوسرے ساتھی تھے انہوں نے آنکھوں سے گھورا کہ یہ بادشاہوں کا دربار ہے، تھوڑا سا خیال کرو۔ تو فرمایا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي صلی اللہ علیہ وسلم بِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، مجھے یہ مشورہ دیتے ہو کہ ان پاگلوں کی وجہ سے، ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ مجھے مشورہ دیتے ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، تم میں سے کوئی کھانا کھا رہا ہو، اذا سقطت اللقمة من احدکم، تم میں سے کسی کے ہاتھ سے لقمہ گر جائے، فلیمت عنہا ما کان من الاذى ثم لیأکلھا، جو اس کو اگر نیچے کوئی مٹی لگی اس کو صاف کرو، اس کو کھا لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي صلی اللہ علیہ وسلم بِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، ہم تو ذرا سی بات پر سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم تو ذرا سی بات پر قرآن اٹھا کر رکھ دیں گے ایک طرف، حدیث اٹھا کر رکھ دیں گے ایک طرف، لباس بدلنے کے لیے تیار، شکل و صورت بدلنے کے لیے تیار، کاروبار ہم تو سب کچھ بدلنے کے لیے تیار ہیں، صرف اس گمان سے کہ شاید ہم سے کوئی راضی ہو جائے۔ آج تک جنہوں نے بے دینی اختیار کی، کوئی بے دین قوم اس سے راضی نہیں ہوئی، یاد رکھیں۔ یہود و نصارہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں جو اپنوں کے نہیں ہوئے وہ ہمارے کیا ہوں گے۔ ہم ساری زندگی ان کو خوش کرنے کے پیچھے لگے رہے ہیں، وہ ہم سے راضی نہیں ہوتے۔ اللہ راضی ہوں گے تو اللہ سب کو راضی کر دیں گے۔ آج محنت بہت بڑھ گئی، ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے پھر بھی محنت نہیں چھوٹ رہی، بوڑھے ہو گئے پھر بھی محنت نہیں چھوٹ رہی، بوڑھیاں عورتیں وہ بھی محنت میں لگی۔ آج محنت امت مسلمہ میں بہت زیادہ ہے، لیکن بدقسمتی ہے، کیا کریں اس بات کا کہ ساری کی ساری محنت صرف ظاہر کو سنوارنے کے لیے۔ ہم بھول گئے کہ دل پر بھی محنت ہوتی ہے، ہم غافل ہو گئے کہ دل کو بھی پاک کرنا ہے، یہ بھی کسی محنت کا نام ہے، اور نورانی یہ دل کے اندر پیدا کرنا یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ سب سے پہلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مریض اپنے مرض کو پہچانے،
بعد کی بات ہے، اس نے دوائی کون سی کھانی ہے، اس نے علاج کس ڈاکٹر سے کروانا ہے، اس نے اس کا پرہیز کیسے کرنا، یہ تو بعد کی چیزیں ہیں۔ پہلے ہم مانیں تو صحیح کہ ہم مریض ہیں۔ سب سے کم درجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھے تو صحیح کہ ہمارے اندر کمی ہے۔ ہمیں محنت کرنی چاہیے تھی اپنے دل پر، ہم نے نہیں کی۔ ہم نے پاک کرنا چاہیے تھا اپنے دل کو، ہم نے نہیں کیا۔ ہمیں پاک کرنا چاہیے تھا اپنی آنکھوں کو، ہم نے نہیں کیا۔ ہمیں پاک کرنا چاہیے تھا اپنے دماغ کو، ہم نے نہیں کیا۔ ہمیں پاک کرنا چاہیے تھا اپنی سوچ کو، ہم نے نہیں کیا۔ ہم نے اپنے اندر نورانیت پیدا کرنی تھی، ہم نے اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا تھا، ہم نے اپنے اندر آخرت کی محبت کو پیدا کرنا تھا، ہم نے اپنے دلوں سے دنیا کی محبت کو کھرچ کر نکالنا تھا، ہم نے حسد کو نکالنا تھا، کینے کو نکالنا تھا، بغض کو۔ یہ ہم سوچے تو صحیح کہ ہمارا کام ہے۔ سب سے پہلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ سوچے تو صحیح اس بات کو۔ کبھی تو ہم سوچیں، ہم 40 سال سے نمازیں پڑھتے ہیں، 50 سال سے نماز پڑھتے ہیں، 60 سال سے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کا قرآن تو کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو بندے کو روک دیتی ہے برائی سے، بے حیائی سے۔ ہماری 50 سال کی نمازوں نے ہمیں برائی سے کیوں نہیں روکا؟ ہمارے گناہ ختم کیوں نہیں ہوئے؟ ہماری 60 سال کی نمازوں نے، بمائے تہجد کی نماز نے، بمائے اشراق کی نماز نے ہمیں کیوں نہیں روکا ان گناہوں سے؟ کبھی تو سوچیں اس بات کو۔ نمازیں ہم پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے پڑھتے ہیں، لیکن کبھی سوچیں تو صحیح، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز ہمیں کبھی روکتی بھی ہے کہ نہیں گناہوں سے؟ بے حیائی سے کبھی روکا اس نماز نے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزہ فرض کیا تاکہ تمہیں تقوی مل جائے۔ 50 سال سے میں روزے رکھتا ہوں، بچپن سے روزہ رکھنے کی عادت ہے، کبھی الحمدللہ نہیں چھوٹے، لیکن وہ تقوی کیوں نہیں آتا دل کے اندر؟ وہ اللہ کا ڈر کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ ہماری تو حالت یہاں تک ہو گئی ہے کہ جس دن عید کا چاند نظر آیا مسجد خالی ہو گئی۔ بجائے تقوی آ گیا ہوتا، بجائے اس کے کہ سارا سال وہ تقوی ہمارے دل کے اندر رہتا، ہمارا تو چاند کے ساتھ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ کبھی سوچیں تو صحیح، اس روزے نے ہمیں کیا دیا ہے؟ روزہ تو ہم نے رکھا ہے، لیکن وہ تقوی نام کی کوئی چیز، چلو پورا نہیں، آدھا صحیح، آدھا نہیں، اس سے آدھا صحیح، اس سے آدھا صحیح، ایک ذرہ سے کچھ آیا ہے کہ نہیں آیا؟ ہم اتنے ظاہر پر گرویدہ ہو گئے، اتنی ظاہر کو مقصود بنا کر چلنے والے بن گئے کہ باطن سے بالکل ہی غافل ہو گئے۔ کبھی سوچتے ہی نہیں ہے کہ یہ بھی ہمارا مسئلہ ہے، یہ بھی ہم نے کبھی کرنا ہے زندگی کے اندر۔ زکوٰۃ الحمدللہ سارے دیتے ہیں، بلکہ زکوٰۃ سے بڑھ کر صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، نفلی صدقات خیرات کرتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے ہم میں سے شاید کوئی بھی نہیں ہوگا جو سال کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں کے حساب سے لوگوں کو دیتے ہوں گے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اس آیت شریفہ پر کبھی غور کریں، سورہ توبہ کی آیت ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے ان کے زکوٰۃ کا مال آپ وصول کریں، غرباء پر خرچ کریں، اس طریقے سے ان کا مال بھی پاک ہوگا، ان کا دل بھی پاک ہوگا۔ ہمارا دل پاک ہوا، ہمارا مال پاک ہوا۔ لاکھوں دینے والے سوچیں، ہمارے دل کے اندر پاکی آئی، ہمارے مال کے اندر پاکی پیدا ہوئی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے تطہرہم وتزکیہم بہا، مال بھی پاک ہوگا، دل بھی پاک ہوں گے۔ اور اس کے بعد جو بات فرمائی وصلی علیہم، غور کریں اس بات پر، وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو زکوٰۃ اور مال کو خرچ کرنے والے ہیں ان کے لیے دعا کیجئے۔ پورا قرآن غور کریں، ایک دفعہ بھی اللہ نے نہیں فرمایا کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے دعا کریں۔ اللہ کے نبی نے کی ہیں دعائیں، اللہ نے حکم نہیں دیا۔
روزہ رکھنے والوں کے لیے آپ دعا کریں، اللہ نے قرآن میں حکم نہیں دیا، آپ نے کی ہیں دعائیں، فلاں عمل کے لیے فلاں عمل کے لیے دعا کریں، اللہ حکم نہیں دے رہے، صرف زکوٰۃ کے مسئلے کے اندر فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اور یہ نہیں کہ دعا کریں وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، دعا ایسی جو درود والی دعا ہوتی ہے، جس میں رحمتیں ہوں، جس میں برکتیں ہوں، جس میں اللہ کی رضا ہو، یہ دعا کریں آپ۔ صلی، یہ اللہ پاک نے اپنے نبی کو 2 جگہ کہا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سورہ کوثر کے اندر صلی کہا، یہاں معنی ہے آپ نماز پڑھیے۔ اور زکوٰۃ کے مسئلے میں کہا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، ان کے لیے دعا کیجئے، ایسی دعا جو درود کے اندر دعا کی جاتی ہے، رحمتوں کی برکتوں کی دعا کیجئے۔ یہ صرف زکوٰۃ کے مسئلے میں فرمایا۔ کبھی سوچیں تو صحیح، اتنا کچھ خرچ کرنے کے بعد اس دعا کا احساس کبھی ہمیں ہوا؟ اللہ کے نبی کی دعا پتہ کیسی ہوتی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما دیا ایک دفعہ، اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، اے اللہ میرے اس چچا زاد بھائی کو کتاب اور سنت سکھا دے۔ ایسا اللہ نے سکھا دیا، اللہ کے نبی کی دعا ہے، ایسا سکھا دیا کہ ان سے بڑا امام کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا قرآن کا جاننے والا کوئی نہیں، ان سے بڑا حدیث کا جاننے والا کوئی نہیں۔ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان سے فتویٰ پوچھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی دعا ہے، ایسی ہوتی ہے اللہ کے نبی کی دعا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دے دی، اللہم اکثر مالہ وولدہ وادخلہ الجنہ، اے اللہ اس کے مال کو بڑھا دے، اس کی اولاد کو بڑھا دے، اس کو جنت دے دے۔ پورے انسان جتنے بھی ہیں ان کے درختوں پر 1 دفعہ پھل آتا تھا، ان کے درخت پر 2 دفعہ پھل آتا تھا۔ اللہ نے مال بڑھا دیا، 80 بیٹے ہوئے، 80 بیٹے، صرف 2 بیٹیاں ہوئیں۔ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کی 2 دعائیں تو میں دیکھ رہا ہوں، تیسری انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی، مروں گا تو سیدھا جنت میں جاؤں گا۔ یہ ہے اللہ کے نبی کی دعائیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے مہاجرین اور انصار کے درمیان میں مواخات، ایک مہاجر ایک انصاری، دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا کہ آج سے تم دونوں، تمہارا خونی رشتہ کوئی نہیں ہے لیکن تم دونوں بھائی ہو۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا بھائی بنایا گیا حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور یہ سعد ابن ربیع وہ صحابی ہیں، وہ انصاری صحابی ہیں کہ احد میں شہید ہوئے تھے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی جائے اور سعد کی خبر لے کر آئے۔ وہ دوڑتے ہوئے ایک صحابی گئے، پہلے زندوں میں تلاش کیا، پھر زخمیوں میں تلاش کیا، نہیں ملے، پھر مردے جہاں پڑے شہداء پڑے تھے وہاں گئے اور وہاں بھی آواز لگائی اور بہت زور سے کہا کہ مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، تو ایک بہت مدھم سی آواز آئی کہ میں یہاں ہوں، آخری سانس ہیں، اور کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہنا، اب میں دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور آپ سے فرما دینا کہ احد کے پاس سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ ہیں سعد بن ربیع۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کی بیٹی کوئی بات پوچھنے کے لیے صدیق اکبر کے پاس آئی تو حضرت صدیق اکبر نے اپنی چادر بچھائی بیٹی کے لیے۔ حضرت عمر فرمانے لگے کہ اے ابو بکر امیر المومنین، یہ بچی کون ہے جس کے لیے آپ اتنا اکرام کرتے ہیں؟ کہا عمر تجھے کیا پتہ، یہ اس آدمی کی بیٹی ہے جس کے لیے رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، اللہ نے قرآن میں اتارا تھا، ایسے بندے جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دکھایا، یہ اس کی بیٹی ہے۔ اے عمر تیرا اور میرا کیا پتہ ہمارا کیا بننا ہے، یہ اس آدمی کی بیٹی ہے جس کو دنیا کے اندر جنت کی خوشبو آ گئی تھی۔ سعد بن ربیع کا بھائی بنا دیا حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو۔ گھر پہنچے، سعد بن ربیع نے کہا اے عبد الرحمن، یہ میرے 2 باغ ہیں، ایک تمہارا ایک میرا، یہ میرے 2 گھر ہیں، ایک تمہارا ایک میرا، یہ میرا مال ہے، آدھا تمہارا آدھا میرا۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا آپ کا مال آپ کو مبارک، آپ کا باغ آپ کو مبارک، آپ کا گھر آپ کو مبارک، میرے لیے یہی عزت بہت ہے کہ مجھے آپ جیسا بھائی مل گیا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے آپ بازار کا راستہ دکھا دیں، میں جا کر محنت مزدوری کاروبار تجارت کروں گا، میں خود ہی اپنا پروگرام بنا لوں گا اپنا۔ بازار گئے، مال لیا دیا، کاروبار کیا، 4000
نفع میں ملا، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ اللہ نے مجھے رزق دیا ہے، 2000 میں رکھتا ہوں، 2000 اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارک اللہ لک فیما اعطیت وبارک اللہ لک فیما امسکت، جو تو نے دیا اللہ اس میں بھی برکت دے، جو تو نے اپنے پاس رکھا اللہ اس میں بھی برکت دے۔ یہ دعا تھی۔ عبد الرحمن ابن عوف مدینہ کے سب سے مالدار صحابی شمار ہوتے تھے، غلہ اور مال تجارت آتا تھا۔ ایک دفعہ 700 اونٹ، آج کل شاید تھوڑے ہوں، اس زمانے میں مدینہ کی بستی بہت چھوٹی سی تھی، 10-12 ہزار کی آبادی تھی، 700 اونٹ مال سے لگے ہوئے مدینہ منورہ کے اندر آئے، سارا مدینہ ان سے بھر گیا، اور فرمایا کہ میں سارے کا سارا اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ جب انتقال ہوا تو 8واں حصہ، 4 بیویاں تھیں، مسئلہ یہ ہے کہ 8واں حصہ ایک بیوی ہو اس کو بھی 8واں، اور 2 ہو تو اس کو بھی 8واں، آدھا آدھا کر کے، 4 ہوں تو آدھا، 4 حصے بنا کر، لیکن 8واں حصہ ہی ملے گا۔ تو 8واں حصہ 80,000 تھا، ایک بیوی کو 80,000 ملا، اور 8واں حصہ 3,20,000 تھا۔ اللہ پاک نے اتنی مال میں، یہ ہے نبی کی دعا کی برکت۔ کبھی ہم نے سوچا بھی ہے؟ ہزاروں دینے والے سوچیں، لاکھوں دینے والے سوچیں، سینکڑوں دینے والے سوچیں کہ اس دعا کا اثر ہمیں بھی کبھی محسوس ہوا؟ اگر نہیں ہوا تو ہمارے دینے میں غلطی ہے، ہمارے کمائی میں غلطی ہے، ہماری نیت میں غلطی ہے، ہمارے دماغ میں فطور ہے، ورنہ اللہ کے نبی کی دعا پہنچ جاتی ہمیں۔ اگر ہماری نماز کے اندر ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر نہیں ہے تو ہماری نمازوں پر محنت کی ضرورت ہے، اس کو اندر سے سنوارنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے روزے پر تقوی نہیں ہے تو اس کو اندر سے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے خرچ کرنے پر اگر وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، اس چیز کا ہمیں محسوس نہیں ہوتا تو یہ ہمارا دینا پتہ نہیں اللہ کے ہاں قبول بھی ہے کہ نہیں ہے۔ کوئی دیتا ہے نام کرنے کے لیے، کوئی دیتا ہے احسان جتلانے کے لیے، کوئی دیتا ہے واہ واہ کروانے کے لیے، کوئی دیتا ہے میرا مرنے کے بعد نام، یہ پتہ نہیں کس کس نیتوں سے ہم دے رہے ہیں۔ تو آج محنت بہت بڑھ گئی، کوئی شک نہیں، لیکن ہم بھول گئے کہ محنت کا کچھ حصہ اندر کے لیے بھی ہوتا ہے۔ کبھی سوچیں تو صحیح، کبھی محنت نیت تو کریں کہ ہم نے کچھ محنت اپنے اندر کو بنانے کے لیے کرنی ہے، اپنے اندر تقوی پیدا کرنا، اپنے اندر ایمان کو مضبوط کرنا، اپنے اندر سے حسد، کینہ، بغض اور ان بیماریوں کو نکالنا، اپنے اندر روحانیت کو پیدا کرنا، اس کی نیت کریں۔ نیت کرنے کے بعد اگر چونٹی کی چال بھی چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کبھی نہ کبھی منزل پر پہنچائیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔